نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں شو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے، کر عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عرفان الہی ہے، پہچان الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ الزاریات دی 56ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ اور نہیں پیدا فرمایا میں جناں اور انساناں نوں مگر صرف اپنی عبادت واسطے۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اللہ لیعبدون دا معنی ہی لیعرفون ہے، یعنی اپنے عرفان واسطے، یعنی جناں انساناں نوں اللہ سونے صرف اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا، اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، کیونکہ جب تک اللہ رب العزت دی پہچان صحیح نہیں ہوندی تے عبادت دی حقیقی روح حاصل نہیں کر سکتا، قرآن و سنت دی روح دے مطابق صحیح معنی عمل نہیں کر سکتا، اور دوام قلبی حضور دی نعمت میسر نہیں آ سکتی۔ اس واسطے رب سونے نے پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ سونے نے اپنی پہچان کرائی ہے قرآن پاک دے اندر اور اپنے حبیب دے ذریعے اپنی پاک ذات دے بارے اللہ سونے دسیا تے جڑی پہچان قرآن و سنت دے اندر آئے دے مطابق ہی اللہ سونے دی پہچان کرنی چاہیے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ ظاہر و باطن چ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے۔ یہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے یہ سب حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک دے اسماء و صفات دے نوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اللہ تک رسائی ہی یہ فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے اللہ سونے میں پہچاننا بہت ضروری ہے۔ حالات مشائخ نقشبندی اندر لکھیا ہے کہ حضرت مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ معرفت الہی دی نہایت نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت دی معرفت دی کوئی حد نہیں ہے۔ میرا مولا جنوں جنی چاہندا اور جس طرح چاہندا اپنا عرفان عطا فرماوندا۔ پھر حضرت مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے ایسے حالات ہے مشائخ نقشبندی لکھیا کہ انسان دی پیدائش دا مقصد ہی حصول معرفت ہے اور یہ بلا صحبت کامل و مکمل ممکن نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی بغیر مرشد کامل دے یہ نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ اگے آپ فرمان دے کہ جڑا شخص اللہ تو دنیا طلب کردا ہے انہوں اللہ سونا آخرت تو محروم رکھدا ہے۔ ایسے حالات مشائخ نقشبندی اندر لکھیا کہ حضرت مولانا غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ دوستان خدا واسطے دنیا راحت دی جگہ نہیں ہے۔ اگے آپ فرماندے ہیں کہ ترک دنیا دل تو ہوندی ہے نہ کہ ترک اسباب ظاہر تو۔ اگے آپ فرماندے نے کہ وہابیاں دی صحبت دیوانے کتے دی طرح ہے کہ اپنے ارگا کر لیندی ہے۔ اگے آپ فرماندے کہ طالب مولا نو سوائے ذات مولا دے ہور کسے دی محبت نہیں ہونی چاہیے۔
تو کیا فرماندے نے کہ بڑا کم یہ ہے کہ شریعت دے اتے استقامت رکھے. اگے آپ فرماندے طالب صادق وہ ہے جنہوں محبت مرشد و اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہوئے. اگے آپ فرماندے کہ طالب مولا دی کدے پیاس نہیں بجھدی اور ہر وقت ترقی دی فکر چ ہوندا ہے. اگے آپ فرماندے کہ جس قدر طالب مولا دے وچ شکست و عاجزی زیادہ ہوندی ہے اسی قدر فیض او دے تے زیادہ وارد ہوندا ہے. اگے آپ فرماندے کہ بعض دے وچ جذبہ زیادہ ہوندا ہے اور بعض دے وچ سلوک. جس طالب دے وچ جذبہ زیادہ ہوندا ہے اونوں اس میں ذات تو بہت فائدہ ہوندا ہے اور جہدے اندر سلوک زیادہ ہوندا ہے اونوں نفی اثبات تو زیادہ فائدہ ہوندا ہے. اگے آپ فرماندے نے کہ طریقت بلا شریعت ممکن نہیں. اگے آپ فرماندے بری صحبت تو استعداد باطنی خراب ہو جاندی ہے. اگے آپ فرماندے کشف وغیرہ ریاضات نہ ہو جاندہ ہے اور یہ ہندو بھی شریک ہے لیکن کشف مقامات سوائے اولیاء اللہ دے اور کسے نوں نہیں ہوندے. اگے آپ فرماندے کہ سلوک دے وچ پیر دی محبت جڑی ہے بڑی دولت ہے. اگے آپ فرماندے جس قدر بھی نسبت باطنی بلند ہو جاندی ہے اسے قدر لطیف ہوندی جاندی ہے. اگے آپ فرماندے نے کہ فقر بڑی دولت ہے اور دولت نو جس قدر ہو سکے پوشیدہ رکھنا چاہیے. اگے آپ فرماندے خواہ دوست ہوئے خواہ دشمن سب دے نال اخلاق نہ پیش آنا چاہیے. اگے آپ فرماندے مرید نو چاہیے کہ پیر دی خدمت دے وچ مردہ بدستے زندہ ہو کے رہے. اگے آپ فرماندے کسے گل نو بھی اپنی طرف سے خواہش نہ کرے. پیر جو کچھ ادھر معاملہ کرے وہ عین ثواب ہے. اگے آپ فرماندے مدار کار جڑا دو چیزاں دے ہوتے ہیں، ایک محبت پیر، دوسری اتباع شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے. اگے آپ فرماندے رستگاری عبادت کرنا نہیں بلکہ گناہاں تو بچن نال ہے. اور ایسے حالات مشائخ نقشبندیہ چ لکھیا ہے کہ حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ دوام ذکر اور دوام توجہ اللہ بے انکسار تمام اسباب قبولیت بے جناب الہی نے. پھر اگے آپ فرماؤندے نے کہ طالبان خدا نو چاہیے کہ لمحہ جناب الہی تو غافل نہ ہوئے تاکہ توجہ اللہ بے مزامت اغیار کہ اینو ہی دوام حضور بھی کہندے نے ملکہ دل ہو جائے اور انقطاع تعلق ماسوا اللہ بالکل ہو جائے اور کوئی مراد اور مقصود سوائے اللہ دے دل وچ نہ رہے. یہ اقوال آب زرنا لکھنا جی دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلون ریاض تو مجاہدات کریے انہوں کو فیض حاصل کریے اپنے دل دے اندر اور زندہ دل علماء و مشایخ دی صحبت بیٹھیے تاکہ سانو ماسوا اللہ تو کلی بیزار و بے رغبت ہو جائے. قلباً کوشش بھی کریے تو ماسوا اللہ دا خیال نہ ہوئے اور دل نو ہمہ وقت اللہ روح سونی طرح متوجہ رکھیے. ہر لمحہ یعنی مولا جی گزاری ہے ذات مولا جی ڈبے رہی ہے تاکہ سانو فنا فی اللہ دا کمال حاصل ہو سکے اور اللہ رب العزت دی نعمت مل سکے. لیکن نعمت تاں ہی ملنی ہے اگر اسی اپنے پیر نہ سچی محبت کریں گے، انہوں نے حکمت عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کریں گے، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کریں گے اور دوام قلبی ذکر حضور کردے ہیں اللہ سونے طرف وداں گے.
نفس شیطان دنیا اور دے پجاریاں تو لکھاں میل دور پجا گے اور ذکر قلبی اپنے پیر مرشد کو حاصل کر کے ذکر قلبی کردے ہویا اللہ سونے طرف روح دے ذریعے دوڑ دے رہی ہے۔ قرآن پاک ہی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ عمل قرآن و سنو دوام قلبی ذکر و حضور نہ اندر روشن ہوئے گا، دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گایا پھر روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن جو پرواز کر دیا ہویا حضوری خدا جلہ شان ہو پہنچ کے انتظاری مولا دی نعمت حاصل کرو جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ شیطان اسلام دشمن قوتہ اسلام پاکستان اور انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے اندر موجود انہاں دے گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ظاہراً باطناً عمل قرآن و سنتنا راستہ ہو کے قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔